فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو. دراصل عبادت ہے. ہم نعت کی صورت میں قرآن سنتے ہیں. لیجئے سرزمین ٹیپو سلطان شہر بنگلور کے خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری عبدالقادر شاہ واجد ابو العلائی نائب صدر سنی جمعیت علماء آل کرناٹک خطیب و امام جامعہ مسجد بنگلور لشکر آپ سے شرف خطابت حاصل کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. میں حضرت مولانا سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے خطاب نایاب سے ہم ہی نوازے. حضرت علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. بمصطفى برسا خیش را کے دی ہم اوس بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوس اگر بؤن رسیدی تمام بول حبیس ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردمی آیت جنید و بایزیدی جا ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب
1000 بار بشویم دهن ز مشک و گلاب، هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مدنی میاں دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، میں مطمئن ہوں، میں مطمئن ہوں، شفاعت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں، شفاعت میرے رسول کی ہے، رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. سنا دو ان کو، سمجھتے ہیں خود کو جو حاکم. زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے. زمین خدا کی حکومت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں، شفاعت میرے رسول کی ہے. دکھاتے کیا ہو، دکھاتے کیا ہو، قوانین اہل عالم کے. دکھاتے کیا ہو، قوانین اہل عالم کے. میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے. میری نظر میں شریعت میرے رسول کی ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے. میں مطمئن ہوں، شریعت میرے رسول کی ہے. جبین حضرت جبریل پر کفِ پا ہے. جبین حضرت جبریل پر کفِ پا ہے. ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر. یاد ہوگا آپ کو، گزشتہ سال اسی شعر کے تحت میں اسی اسٹیج پر تقریر کیا تھا. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر. خدا کی شان جلال و جمال کے مظہر. ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے. ہر ایک سمت ہے تو ہی، تیرے سوا کیا ہے. میں مطمئن ہوں، شریعت میرے رسول کی ہے. میں مطمئن ہوں، شریعت میرے رسول کی ہے. رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے. کوئی بلال سے پوچھے، کوئی بلال سے پوچھے، اویس سے سمجھے. کوئی بلال سے پوچھے، اویس سے سمجھے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کا نواسہ کہہ رہا ہے. کوئی بلال سے پوچھے، اویس سے سمجھے. سزائے الفت سرکار میں مزہ کیا ہے. سزائے الفت سرکار میں مزہ کیا ہے. بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان ہے. یہ بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی شان ہے. یہ معجزہ تو نہیں، یہ معجزہ تو نہیں ہے. تو معجزہ کیا ہے.
بشر کے بھیس میں، لاکل بشر کی شان ہے یہ معجزہ تو نہیں ہے، تو پھر معجزہ کیا ہے؟ بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم، پڑھا کیا ہے؟ بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم، پڑھا کیا ہے؟ حدیثیں پڑھ لی، نبی کی شان سمجھ نہ سکے، بخاری پڑھ کے بھی شان محمد عربی سمجھ نہ پائے اگر تم، تو پڑھا کیا ہے؟ چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو، چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو، زمین سے عرش معلا کا فاصلہ کیا ہے؟ زمین سے عرش معلا کا فاصلہ کیا ہے؟ وہ دیکھ گنبد خضرا ہے روبرو تیرے، وہ دیکھ گنبد خضرا ہے روبرو تیرے، نثار کر دے دل و جان، دیکھتا کیا ہے؟ وہ دیکھ گنبد خضرا ہے روبرو تیرے، نثار کر دے دل و جان، دیکھتا کیا ہے؟ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، ہر ایک دل کو یہیں سے سکون ملتا ہے، جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ جمال گنبد خضرا میں اے خدا کیا ہے؟ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہے مجھ سے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے؟ کرم کرم کریمی کی شان ہے تیری، کرم کرم کریمی کی شان ہے تیری، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ کرم کرم کریمی کی شان ہے تیری، کرم کرم کریمی کی شان ہے تیری، تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے؟ فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، فقط تمہاری شفاعت کا آسرا ہے حضور، ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ ہمارے پاس گناہوں کے ماں سوا کیا ہے؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، کھڑا ہے اختر آسی در مقدس پر، کھڑا ہے اختر آسی
درے مقدس پر حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے تحت گفتگو کرنے سے پہلے طبیعت چاہ رہی ہے کہ فضائل درود شریف سے متعلق ایک حدیث پیش کروں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاة۔ آقائد عالم مدنی تاجدار احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قول الناس بی یوم القیامہ، کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا اکثرہم علی صلاۃ، جو کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ نفسی نفسی کا عالم، اس کی منظر کشی کی اس وقت ضرورت نہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، نہ بھائی بھائی کا، نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر بیوی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ رب فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا جو کثرت کے ساتھ درود بھیجتا ہے۔ گویا قیامت کے دن قربت کا نسخہ دے دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے والے سے قیامت ہی کے دن قریب ہے؟ آج قریب نہیں۔ سوال تو اٹھتا ہے، سوال کے اٹھنے سے پہلے میں اس کا جواب دیتا ہوا چلا جاؤں۔ رب تبارک و تعالی سے پوچھ لیجئے اے مولا، تیرے پیارے حبیب نے تو ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن قریب ہوں گے، کہ آج قریب نہیں؟ تو رب جواب دے رہا ہے، مولا جواب دے رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی کی ترجمانی شیخ الاسلام نے کی۔ تو معلوم ہوا جو حضور پر درود بھیجتا ہے حضور اس سے آج بھی قریب ہے، کل قیامت کے دن بھی قریب ہوں گے۔ اسی لیے کہا کسی نے میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، بن کے سینے میں نور رہتے ہیں۔ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، بن کے سینے میں نور رہتے ہیں، دور کہتے ہیں جو محمد کو، ان سے بے شک وہ دور رہتے ہیں، ان سے بے شک وہ دور رہتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا اور آخرت میں قربت چاہتے ہو، ہر لمحہ ہر ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہو۔
انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ایسا مقدس کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ ایک مسلمان جب اس کلمے کو سمجھ کر اس کی مٹھاس اپنی زبان پر لے کر قلب و جگر میں اتار لیتا ہے، یہی کلمہ ہے۔ ایک کافر پڑھتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، مومن زبان و دل کے ساتھ پڑھتا ہے تو مسلمان سے مومن ہو جاتا ہے۔ جیسی چاشنی لے کر پڑھتا ہے، ایک ہی جملہ ہے، مقامات طے کراتا ہے۔ یہاں تک کہ سمجھ کر پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، کلمے کو اپنا لباس بنا لیا، جب اس منزل پہ آ گیا تو ولی بن جاتا ہے۔ بڑا میٹھا ہے یہ کلمہ، بڑا پیارا ہے یہ کلمہ، مگر اس کی لذت اسی کو محسوس ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہو۔ اور کتنا میٹھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دودھ سے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں، ارشاد خداوندی ہے لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ پینے والے کے لیے گلے سے آسانی کے ساتھ اترنے والا، مزیدار ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ پروردگار عالم۔ خالص دودھ پینے والے کے لیے گلے سے آسانی کے ساتھ اترنے والا، صحیح اترنے والا، بڑا مزیدار ہے۔ دوستو، یہی دودھ اگر ملیریا کے بخار والے کو پلا دیا جائے تو وہ کیا کہے گا؟ تھوک دے گا، کہے گا کہ کڑوا ہے، گلے سے نہیں اترتا، بدمزہ ہے۔ خدا فرما رہا ہے دودھ مزیدار ہے، گلے سے آسانی کے ساتھ اترنے والا ہے، مگر بخار زدہ انسان کہہ رہا ہے کہ یہ دودھ کڑوا ہے، گلے سے نہیں اترتا، بدمزہ ہے۔ تو پتا چلا خدا کا فرمان سچا ہے، خدا کا فرمان حق ہے، باقی دودھ مزیدار ہے، مگر بخار زدہ انسان کا منہ کڑوا ہے، اس کا منہ بدمزہ ہے۔ تو بلا تمثیل و تشبیہ نام محمد واقعی بڑا میٹھا ہے، بڑا پیارا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ نام پاک کڑوا لگے، کسی کو یہ نام پاک بدمزہ لگے، تو اس کو علاج کرانا چاہیے، اس کے ایمان کا، کہیں اس کا ایمان ہی خراب تو نہیں ہو گیا۔ اسی لیے کہا کسی نے، بے عشق محمد جو پڑھاتا ہے بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتا ہے بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے میرے حبیب، اے میرے پیارے، تم میری توحید کا اعلان کرو۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا کی توحید کا اعلان کیا،
اور فرمایا لا الہ الا اللہ، اور اس کلمے کی گونج سارے عالم میں پیدا کر دی۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب، میرے نام کی گونج تم نے پیدا کر دی دنیا میں، اے حبیب میں عرش پر تمہارے نام کی دھوم مچا دوں گا۔ کہا محمد رسول اللہ۔ اور یہ نام پاک اللہ اکبر ایسا عظیم، تفصیل میں گئے بغیر میں عرض کروں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا میٹھا نام ہے، اس نام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلمہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں مگر کلمے کو سمجھتے نہیں، اور واقعی کلمے کو سمجھ لیتے، نام محمد کو سمجھ لیتے، یہ اختلافات نہ ہوتے۔ لفظ محمد کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، نام محمد سے دشمنی اور عداوت ہو رہی ہے۔ اور کوئی کہتا ہے محمد کی میلاد منانا جائز نہیں ہے، کوئی کہتا ہے محمد الرسول اللہ کے نام پر جلسے کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ جائز ناجائز کے جھگڑے نام محمد کے معنی سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، مگر کچھ لوگوں نے سمجھ تو لیا ہے، بجائے میلاد منانے کے سیرت منا رہے ہیں۔ پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضا بأن تصلی علی صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس نے لفظ محمد کو نہیں سمجھا، جب لفظ محمد کو نہیں سمجھا تو مقام اور مرتبے کو کیا سمجھے گا؟ اسی کا ذکر شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی میاں کر رہے ہیں۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدائے برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ سمجھے نہیں، اور سمجھیں گے بھی کیسے؟ وہ مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، اس کو سمجھنے والی ذات صرف خدا کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی کی شان اور ان کے مرتبے کو نہیں سمجھ سکا۔ اور اگر سمجھ لیتے تو میلاد کے جلسے مناتے، مگر کچھ لوگوں نے سمجھا، اس کے باوجود بھی لفظ میلاد استعمال نہیں کرتے۔ ان کو معلوم ہے اگر ان کا دامن ہم چھوڑ دیں گے تو دنیا اور آخرت میں رسوائی ہوگی، ٹائٹل بدل دیا، نام بدل دیا، میلاد کے بجائے سیرت رکھ لیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے رجسٹر میں نام تو آ جائے۔ تو محمد حمد سے مشتق اسم مفعول ہے۔ محمد کے معنی ہے الذی یحمد حمد بعد حمد، یہ معنی ہے محمد کے، جو بار بار اور متواتر تعریف کیا جائے، ہر آن اور ہر زبان جس کی نعت پڑھی جائے، جو عیوب و نقائص سے پاک ہو، وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لفظ محمد کے معنی۔ خدا تعالیٰ کو علم تھا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو میرے محبوب کا نام لے کر میرے محبوب کی توہین کریں گے اور ان کی گستاخی کریں گے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کا نام ہی رکھ دیا محمد۔ اگر کوئی بے دین میرے محبوب کی شان میں گستاخی کرے، بکواس کرے، تو وہ میرے محبوب کا نام محمد ہی لے کر تو کہے گا۔ تو محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی، جس کی نعت پڑھ دی گئی، جو عیوب و نقائص
وہ بے دین محبوب کی گستاخی کرنے سے پہلے، محبوب کی بے ادبی کرنے سے پہلے میرے محبوب کا نام ہی تو لے کر میرے محبوب کی بے ادبی کرے گا، گستاخی کرے گا اور کہے گا کہ محمد محمد کہہ کر وہ اس بات کا اقرار کر لے ہے تو یہ ذات حمد و ثنا کے لائق، عیوب و نقائص سے پاک، مگر میں آگے کو جو بول رہا ہوں وہ میری ذاتی بے ایمانی کا مظاہرہ ہے۔ اسی لیے کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بجائے محمد کے مزمم کہہ کر پکارتے تھے اور گالیاں دیتے تھے، چونکہ کفار مکہ کو معلوم تھا کہ محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی وہ محمد، جس کی حمد و ثنا بیان کی گئی وہ محمد، جو عیوب و نقائص سے پاک ہو وہ محمد۔ اگر ہم بھی محمد کہہ کر ان کی شان میں بے ادبی کریں گے تو دنیا یہ کہے گی یہ بے ایمان ہے، ذاتی دشمنی نکال رہا ہے۔ اس لیے وہ محمد نہیں کہتے تھے، مزمم کہتے تھے، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کفار آپ کو محمد نہیں کہتے، مزمم کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے صحابہ کو جواب دیتے ہیں یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد، اے میرے صحابہ یہ کفار کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں مزمم نہیں ہوں، وانا محمد، میں محمد ہوں۔ اللہ نے مجھے بے عیب پیدا فرمایا ہے، اللہ نے مجھے اس لائق بنایا ہے کہ صبح قیامت تک میری نعت پڑھی جاتی رہے گی، اور میری نعت پڑھی گئی۔ کب پڑھی گئی؟ کس نے پڑھا؟ اس پر گفتگو کروں تو بات بڑھے گی۔ ہم نے نہیں پڑھی، ہم نعت بھی پڑھیں گے تو مصطفیٰ کے مقام کو کیا بلند کر سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کی شان تو بلند کرنے والا پروردگار عالم ہے، اور ہم نعت پڑھتے ہیں چاہے نظم میں ہو چاہے نثر میں ہو، تو نعت مصطفیٰ پڑھ کر ہم اپنے مقام کو بلند کر لیتے ہیں۔ نبی کی نعت تو پروردگار عالم نے پڑھ دیا۔ کب پڑھا؟ اس وقت پڑھ دیا جبکہ زمین بھی نہیں تھی۔ اس وقت رب تبارک و تعالی نے میرے محبوب کی نعت پڑھا جب آسمان بھی نہیں تھا، چاند و سورج بھی نہیں تھے، آبشار کے نغمے ابھی جاری نہیں کیے گئے تھے، ستاروں کی قندیلیں بھی نہیں تھی، پہاڑوں کی بلندیاں بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، عرش بھی نہیں تھا، لوح بھی نہیں تھا، قلم بھی نہیں تھا، میرے پروردگار نے میرے محبوب کی نعت پڑھ دی، اور نعت پڑھ کر ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا۔ بلند کرنے والا مولا، بلند ہونے والے مصطفیٰ، دنیا کی کوئی طاقت مل کر بھی میرے حبیب کی شان کو نہ گھٹا سکتی ہے نہ بڑھا سکتی ہے، اس لیے کہ بڑھانے میں ہمارے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں، مولا نے بڑھا دیا۔ کیا پیارا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مضمون کو سمیٹتا ہوا میں عرض کروں، حضور بے عیب ہیں، محمد کے معنی عیوب و نقائص سے پاک، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنی نعت صحابہ کی زبان سے سنا کرتے تھے اور نعت سنانے والوں کے لیے دعائیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، مسجد نبوی میں نماز فجر ادا ہوئی، نماز فجر کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد
ایسے جمع ہو کر بیٹھے تھے جیسے چاند کے ارد گرد ستارے جگمگاتے ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بڑا سہانا وقت ہے، نسیم سحر کے جھونکے چل رہے ہیں، ایسے سہانے وقت میں آپ کے درباری شاعر، آپ کے نعت خواں موجود ہوتے اور آپ کی نعت پڑھتے تو بڑا مزہ آ جاتا، بڑا لطف آ جاتا۔ ابھی بارگاہ رسالت میں صحابی اپنا معروضہ پیش کر رہے تھے، میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اٹھی اور ارشاد فرمایا وہ دیکھو حسان آ رہے ہیں۔ میرا وجدانی عقیدت کے کہتا ہے آنے والا شاید کوئی اور تھا ہوگا، میرے حبیب نے کہہ دیا کہ وہ حسان ہے، آنے والا حسان ہی تھا۔ حسان آئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ لو تمہاری آرزو اور تمنا پوری ہو رہی ہے، اے بلال ممبر کو سجا دو، ممبر کو سجا دو، نور کی چادریں بچھا دو۔ یا رسول اللہ ممبر کو کیوں سجایا جا رہا ہے، نور کی چادر کیوں بچھائی جا رہی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میری نعت پڑھنے والا آ رہا ہے، میری نعت پڑھنے والے کو میں اونچے مقام پر نور والی چادر پہ بٹھا رہا ہوں۔ معلوم ہوا کرسی، عزت، شہرت اسی کو ملتی ہے جو مصطفیٰ کے گن گاتا ہے، جو مصطفیٰ کی نعت پڑھتا ہے۔ آج کرسی کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، کرسی کے لیے جھگڑے چل رہے ہیں، کوئی کسی کے خلاف، کوئی کسی کے خلاف۔ میں کہتا ہوں یہ جھگڑے چھوڑ دو، میرے حبیب کی نعت پڑھنا شروع کر دو، جہاں تم جاؤ گے تمہیں کرسی ملے گی۔ ہم کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، کرسی کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، اور کرسی نعت مصطفیٰ پڑھنے والے کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت بلال ذرا دیکھو تم اپنی مسجدوں میں تمہارے ممبر پر ہفتے کے دن مصلی نہیں ہوتا، ہفتے کے دن چادر ممبر پر بچھائی نہیں جاتی، اتوار کو چادر نہیں ہوتی، پیر کو چادر نہیں ہوتی، منگل کو چادر نہیں ہوتی، بدھ کو چادر نہیں ہوتی، جمعرات آئی چادر نہیں ہوتی، جمعہ کی صبح ممبر پہ چادر ہوتی ہے۔ پوچھو اے مؤذن تو نے ممبر پر ایک ہفتہ چادر نہیں بچھائی، آج جمعہ کے دن چادر کیوں بچھایا؟ تو وہ کہتا ہے تمہیں معلوم نہیں، آج خطیب ممبر پر آئے گا، مصطفیٰ کی تعریف بیان کرے گا، اس لیے چادر بچھائی جا رہی ہے۔ تو اونچا مقام اور اونچا مرتبہ اس کو ملتا ہے جو نعت مصطفیٰ پڑھتا ہے۔ چادر بچھا دی گئی، حضرت حسان آئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسان آؤ ممبر پر رونق افروز ہو جاؤ، جلوہ افروز ہو جاؤ۔ حضرت حسان ممبر پر بیٹھ گئے، صحابہ نیچے ہیں۔ حضرت حسان کو یہ مقام اور یہ مرتبہ کیوں ملا؟ نعت مصطفیٰ کے صدقے میں ملا۔ حضرت حسان ممبر پر بیٹھ گئے، میرے آقا سامنے ہیں، میرے محبوب سامنے ہیں، میرے محبوب کے جمال جہاں آرا کو حضرت حسان اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان نگاہوں پہ قربان جن نگاہوں نے مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر آپ
شروع کر دیا، مصطفیٰ کی نعت پڑھنا شروع کر دیا۔ الفاظ یہ تھے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ میرے مصطفیٰ سامنے ہیں، میرے حبیب سامنے ہیں۔ حضرت حسان ٹکٹکی باندھے ہوئے جلوہ زیبا کو دیکھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں بَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ ایسے حسین و جمیل ہیں کہ آپ جیسا حسن و جمال کا پیکر آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے محبوب کانے ہوتے، کان کٹے ہوتے، بد شکل ہوتے اور حضرت حسان یہ جملہ کہتے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے؟ صاف کہہ دیتے اے حسان تم یہ کیا کہہ رہے ہو، میرے اندر تو عیب ہے، میری آنکھوں میں عیب ہے، میرے کانوں میں عیب ہے، میرے چہرے میں عیب ہے؟ نہیں، چونکہ میرے محبوب بد شکل نہیں تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حسن و جمال کے پیکر تھے۔ حضرت حسان محبوب کو دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں اور خوش ہو کر آپ کے دست مبارک دعا کے لیے اٹھے اور ارشاد فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ حسان کے روح قدس کے ساتھ مدد فرما۔ آج بھی جو نبی کی تعریف و توصیف کرتا ہے، نبی کی نعت پڑھتا ہے، چاہے وہ نظم میں پڑھے چاہے وہ نثر میں پڑھے، میرے مصطفیٰ اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں اے اللہ اس نعت خواں کی روح کے ساتھ مدد فرما۔ اور جب یہ جملہ حضرت حسان نے کہہ دیا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک میری ان آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو دل نے پکارا، وہ صحابی نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے، نبی سے فیض لینے والے، ان کی نگاہوں کا یہ عالم کہ آج سے اس زمانے سے لے کر آج کے 14 صدی کے ملا کو دیکھ رہے تھے، ان کی نگاہیں نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے ایک صحابی کی نگاہ کا جب یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا۔ 14ویں صدی کے ملاؤں کو دیکھا، پھر کہا ہو سکتا ہے کہ آج نہیں تو 1400 سال کے بعد کوئی ملا اٹھے گا اور میری روح کو چیلنج کرے گا اے حسان تم نے یہ کیسے کہہ دیا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرْ قَطُّ عَيْنِي۔ ذرا مصر کی طرف دیکھو، ذرا مصر کی طرف دیکھو، ایک پیغمبر مصر میں ایسا بھی گزرا ہے جو حسن و جمال کا پیکر تھا، ایسا حسین و جمیل تھا کہ مصر کی عورتوں نے جب اس کے جمال جہاں آرا کو دیکھا تو بجائے پھل کاٹنے کے انگلیوں کو تراش لیا تھا، پھل کاٹنے کے انگلیوں کو تراش لیا تھا کہ آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف سے بھی زیادہ حسین۔ ایک بات کہہ کے گزر جاؤں، جب حضرت یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا صرف ایک جھلک، غور سے بھی نہیں، حضرت یوسف گزر گئے، مصر کی عورتیں دیکھتی رہ گئیں اور بے اختیار ان کی زبان سے ایک چیخ نکلی تھی وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، یہ بشر
یوسف بشر تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت یوسف کی بشریت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو پکار اٹھی۔ قرآن کہہ رہا ہے خدا کی قسم یہ اب جو گزرا ہے یہاں سے وہ بشر نہیں ہے۔ حالانکہ بشریت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ایسے حسین، انگلیاں کاٹ لی، خون بہہ گیا، خبر نہیں۔ کیا ان سے بھی زیادہ حسین؟ ہاں ہاں، میرے محبوب تو ایسے حسین، میرے محبوب تو ایسے حسین۔ کسی کہنے والے نے کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ میرے محبوب کے حسن و جمال کا یہ عالم جس نے ایمان کی نگاہوں سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، انہوں نے انگلیاں نہیں بلکہ گردنوں کو کاٹ دیا۔ حضرت حسان پھر اس کی تردید کرتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَدْتُ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ آپ ایسے حسین و جمیل ہیں، خدا کی قسم آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ جب پیدا ہی نہیں کیا تو ہوں گے کہاں سے؟ میرے مصطفیٰ دعا دے رہے ہیں، اگر عیب ہوتا تو حضرت حسان کو روک دیتے، خاموش رہو، بلکہ دعا دے اللہم ایدہ بروح القدس۔ آگے فرماتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں میں، تفصیلی گفتگو نہیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضور قبلہ آل رسول جو نبی کی اولاد ہیں، کچوچا شریف سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے خطاب کو بھی سننا ہے۔ میں تبرکن اور تیممن حاضر ہو گیا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں حضرت حسان خلقت مبرئا من کل عیب۔ یا رسول اللہ پروردگار عالم نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، آپ میں کوئی عیب نہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ جیسا کہ آپ نے چاہا رب نے ویسے آپ کو بنایا۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ویسے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بھی پیدا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ غوث کا دامن، غوث کا دامن، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما رہے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ رب تبارک و تعالی نے آپ کو بنانے سے پہلے، میں صاف لفظوں میں کہہ دوں، آپ کے جسد خاکی کو بنانے سے پہلے آپ سے پوچھ لیا تھا کہ اے محبوب آپ خود بتائیں کہ آپ کو کیسے بناؤں۔ محبوب سے پوچھ کر جب اس کی تصویر بنائی جائے تو محبوب کب چاہے گا کہ اس میں کوئی عیب رکھا جائے؟ ویسے پروردگار عالم نے ہماری اور آپ کی تخلیق بھی پروردگار عالم نے متعلق ارشاد فرماتا ہے
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وہی ہے رب. توجہ آپ حضرات کی ادھر رہے. وہی ہے رب جو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے. کیف یشاء. بعد میں تعارف کرائیے, میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں. آئیے تعارف وغیرہ بعد میں. دوران تقریر نبی کی نعت, نبی کی تعریف و توصیف چھوڑ کر کوئی غیر کی تعریف یا اس کی توصیف اسلام یا شریعت یا محبت اجازت نہیں دیتا. ہمارے یہاں کا ایک دستور بن گیا تھا ہماری اپنی سیکریٹری شپ کے بعد کہ عالم تقریر کرتا, کوئی سیاسی آدمی آ جاتا تو عالم کو روک دیتے. مطلب یہ کہ ذکر مصطفیٰ کو روک دیتے اور سیاسی آدمی کو مائک دے دیتے. یہ شیوا کیا ہے؟ ذکر نبی نہ رکا ہے نہ رکے گا صبح قیامت تک, بلکہ میدان محشر میں بھی. مجھے کہنے دیجئے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ خدا کا ذکر رک جائے گا, میرے مصطفیٰ کا ذکر جاری رہے گا. علماء ربانین کی جھومٹ میں میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں, خدا کا ذکر رکے گا, ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو خدا کا ذکر کرنے والا کوئی ذاکر نہیں رہے گا, تو ذکر خدا ٹہر جائے گا. حدیث پاک ہے, مشکاہ شریف کی حدیث ہے, لا تقوم الساعۃ حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا تو قیامت آ جائے گی. مگر غور کیجئے, مصطفیٰ کا ذکر ایسا, ساری مخلوق فنا ہو جائے گی مگر خالق باقی ہے, باقی رہے گا. جہاں مخلوق خدا مصطفیٰ کا ذکر کر رہی ہے وہیں خالق بھی کر رہا ہے, اور خالق فنا سے پاک اور منزہ ہے. خالق وہی ہے جو فنا نہ ہو سکے. اسی کی ترجمانی امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, مٹ گئے, مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آگا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. وہ روایت جو درمیان میں آ گئی تھی, ہمارے انور شریف صاحب جو اس وقت سیکریٹری ہیں جنرل سنی جمعیت علماء کے, انہوں نے اس روایت کو ختم کر دیا اور انہوں نے ثبوت دے دیا کہ میں عاشق رسول ہوں, ذکر مصطفیٰ کو بند نہیں کروں گا, چاہے دنیا ختم ہو جائے ذکر مصطفیٰ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو سلامت رکھے. تو یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے, اس لیے ذکر مصطفیٰ کو روکنا نہیں چاہیے اور رکے گا بھی نہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. مجھے اور آپ کو بھی پیدا کرنے والا خدا, اس نے اپنی مرضی سے بنایا. کسی کو کالا بنا دیا, کسی کو گورا بنا دیا, کسی کا پس قد کر دیا, کسی کو لمبا بنا دیا. کیف یشاء, جیسا کہ اس نے چاہا بنایا, اس کی اپنی مرضی سے بنایا. مگر حضرت حسان کہہ رہے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ, سارے عالم کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا, جب آپ کو بنانا چاہا تو آپ سے پوچھ لیا تھا, اے محبوب آپ خود بتائیے کہ آپ کو کیسے بناؤ. اور آخری شعر کہہ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں,
وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقل سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، ایک بچہ محمد ارحام جو 3 سال کا ہے، گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملے تو وہ یہاں بھیجیں۔